بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome and Jazakallah khair. Inshallah today we will complete the third class. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی بایوگرافی، ان کی سیرہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ٹوڈے از دا لاسٹ کلاس انشاءاللہ. حضرت عائشہ کی لائف بہت ڈیٹیلڈ ہے، بہت ڈیٹیل میں جمع بھی کی گئی ہے، اس لیے اسپیشلی اس کو 3 ایپیسوڈز میں نے الحمدللہ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے. ویسے تو ابھی بہت سی باتیں اور ہیں، بٹ آئی تھنک کہ 3 ایپیسوڈز انشاءاللہ اس میں اتنا تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ واٹ آر دا گریٹ لیسنس فرام ہر لائف. کچھ ریویژن. کلاس 2 میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ کا نک نیم وہ میں نے آپ کو بتایا تھا حمیرہ، اور اٹ مینس دا لٹل ریڈ ون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ کو یہ کہتے تھے. اس کے بعد ہم نے عائشہ کی انٹیلیجنس کی بات کی تھی. حضرت عائشہ بہت ڈیپ کویشچنس پوچھا کرتی تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی آیت بتاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ ظاہر سن رہی ہوتی تھی. مسجد کے بالکل ساتھ ہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، تو خطبہ بھی سنتی تھی، دروس بھی سنتی تھی، تو اکثر رسول اللہ سے سوال بھی کر لیا کرتی تھی اس حوالے سے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ یہ لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، آیت کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے دل ٹریمبل کرتے ہیں جب یہ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں، ڈر ڈر کے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیوں ڈر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے کوئی ایسے گناہ ہیں، ایسے کوئی سنز ہیں، یا کہ یہ بہت زیادہ ڈر کے چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ قبول فرما لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کر دی. لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان سوالوں سے کہ حضرت عائشہ جو ہے شی واز ویری کیوریس، اور وہ بہت ذہین تھی. پھر ان کی ایلوکوینس اور پوئٹری کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ بہت زبردست خطیب بھی تھی. جنگ جمل میں انہوں نے سولجرز کو سپیچ دی تھی، اور سولجر بہت موو ہوئے تھے اس سپیچ سے، ٹھیک ہے. اور ان کی ایلوکوینس بہت مشہور تھی. جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ جب ان کی بحث ہوئی تو شی ون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، ذرا دھیان سے. ان کی پوئٹری بھی مشہور تھی. پھر ان کو ہربل میڈیسن کا نالج بھی تھا. حضرت عائشہ جو ہے یہ رقیہ بھی کیا کرتی تھیں، اور ان کے پاس جو ہے اس دور کی خواتین اپنے بچوں کو لایا کرتی تھیں علاج کے لیے، تو یہ ہربل میڈیسن کو بھی جانتی تھیں اور رقیہ بھی بہت اچھا کرتی تھیں. رقیہ جو ہے وہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت، یا سورہ فلق، سورہ ناس، یا باقی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کو رقیہ کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے یہ نالج کہاں سے لیا تھا؟ کافی ڈیلیگیشنز آتی تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ان ڈیلیگیشن میں کچھ خواتین بھی آتی تھیں، تو ان خواتین کے پاس بیٹھتیں، ان سے سوالات کرتیں، مختلف علاقوں سے جو ڈیلیگیشنز آتی. تو دس شوز کہ شی واز اے لرنر، شی وانٹیڈ ٹو لرن. اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ ان کی ماڈیسٹی، ان کی انوسینس، جس کا آج تذکرہ ہم کریں گے، واقعہ عفق، وہ تو ڈیٹیل میں آج میں بیان کروں گا. پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کا نالج اینڈ ایکسپرٹیز کے فقہ میں، حدیث میں بہت ماہر تھیں، اور انفیکٹ ان کا مفتی والا سٹیٹس تھا. اور صحابہ میں بڑے کم لوگ تھے جو فتویٰ دیتے تھے. صحابہ میں گن کے میرے خیال 20-30 صحابہ ہوں گے غالباً جو فتویٰ دینے والے صحابہ تھے، ٹھیک ہے. ان میں حضرت عائشہ صدیقہ تھی. حضرت عائشہ جو ہے یہ بڑے بڑے اسکالرلی صحابہ کو کریکٹ کرتی تھیں. جیسے انہوں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن عمر کو انہوں نے ایک بات پر کریکٹ کیا، ایک فتوے پہ، ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے اپنے بھانجے کو ایک بار کریکٹ کیا. اسی طرح ابو ہریرہ کو ایک بار کریکٹ کیا ایک فتوے کے اوپر، ٹھیک ہے. تو دس شوز کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کا نالج اتنا تھا کہ صحابہ بھی ان سے سیکھتے تھے آ کے. حضرت عائشہ سے تقریباً 2000+ احادیث نیریٹڈ ہیں، تقریباً 2200 کے قریب کہتے ہیں نیریشنز ہیں. لیکن ان کی یونیک بات یہ ہے کہ آل آف دیم آر ڈائریکٹلی نیریٹڈ فرام رسول اللہ، ڈائریکٹلی. باقی صحابہ نے بھی بہت کی ہیں لیکن سب کی ڈائریکٹ نہیں ہیں، اوکے. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ عائشہ واز دا لائف پارٹنر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تفسیر اور عقیدہ میں بہت ان کا نالج تھا، عربک لینگویج میں ان کی بہت مہارت تھی. تو یہاں تک ہم نے پڑھا کلاس 2 میں. آج میں نے آپ کو کہا تھا بہت امپورٹنٹ واقعہ عفق، اور اس پر پورا میں نے ایک لیکچر اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ لیکچر اس واقعے میں امت کے لیے اور اسپیسیفکلی خواتین کے لیے بہت لیسنز ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ واقعے کا. سیرت میں
5 हिजरी 6 हिजरी की बात है, तकरीबन 5-6 हिजरी की। एक एक्सपीडिशन था बैटल ऑफ बनु अल मुस्तलिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पता है कि एक्सपीडिशंस पे मुख्तलिफ जब सफ़र किया करते थे तो अपनी वाइफ्स को कुरा डालकर ले जाया करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इनके साथ थी, और वापसी पर एक जगह जब रुकी आर्मी, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है इनका नेकलेस, शी फाउंड कि इनका जो नेकलेस है इट्स मिसिंग, और वो नेकलेस इनको बड़ा कीमती था क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिफ्ट था। इट वाज अ वेरी सिंपल नेकलेस, यानी कोई डायमंड या गोल्ड का नेकलेस नहीं था। और उस दौर में आपको पता है कि बहुत सिंपल थे सहाबा और सहाबियात, लेकिन उनको अजीज़ इसलिए था क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गिफ्ट किया था। सो शी वेंट बैक टू सर्च फॉर इट, लेकिन तब तक जो है वो काफ़िला वहाँ से उठ गया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नेकलेस ढूंढ रही थी। अब ये सवाल कि काफ़िले को क्यों नहीं पता लगा कि हज़रत आयशा मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि नंबर 1 वो एक हौज़ा था। हौज़ा जो है ये क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल कर्टेंड कैरेज, जैसे वो डोली होती है उस तरह उसमें पर्दे का इंतज़ाम था, ऑब्वियसली पर्दा था, तो किसी की ज़रूरत नहीं थी कि खोल कर देख ले आयशा बैठी हैं कि नहीं बैठी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बहुत मसरूफ़ होते थे सफ़र पे, तो ज़िम्मेदारी लगाई होती थी बाकियों की, तो अब ज़ाहिर है किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि खोल कर देख लें। दूसरा इसलिए भी पता नहीं लगा, हज़रत आयशा वॉज़ वेरी लाइट वेटेड, आयशा यंग थी, बहुत ज़्यादा स्लिम लाइट वेटेड थी, तो वो महसूस भी नहीं हुआ, ज़ाहिर है वज़न से भी नहीं महसूस हुआ, ऑब्वियस सी बात है जब कैमल को उठाया। तो इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है वो पीछे रह गई काफ़िले से, और जब वो आई वहाँ पर तो देखा काफ़िला जा चुका है। अब एनीवन इन हर प्लेस, वो भी यंग लड़की, बहुत ज़्यादा डर जाती, बट शी वॉज़ वेरी करेजियस, वेरी ब्रेव। अबू बकर की बेटी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, और अबव ऑल अल्लाह पर तवक्कुल था, अबव ऑल। तो वो कहती हैं, खुद सुनाती हैं, ये वाक़या बहुत डिटेल में हज़रत आयशा ने खुद नरेट किया इन फर्स्ट पर्सन, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, ठीक है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक वाक़या है। वो कहती हैं कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई, और वहाँ पर मैं इसलिए बैठी कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि वापस आ जाएंगे, जब उन्हें पता लगेगा मैं नहीं हूँ तो वापस आ जाएंगे मुझे लेने। यानी हाउ रिलैक्स शी वाज, सुभान अल्लाह। और ये रिलैक्सेशन इसलिए थी तवक्ल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे कि अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ़ मी। तो कहती है कि मैं वहाँ बैठी रही, काफ़ी देर हो गई, और फिर मैं सो गई, वहीं में मैं नींद में चली गई, और फिर मुझे जाग आई किसी शख्स के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से। दैट्स ऑल शी हर्ड। एक शख्स ने ऊंची कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये शख्स कौन थे? सफ़वान इब्न अल मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत नेक यंग सहाबी, और इनकी नेकी मशहूर भी थी, और ये अनमैरिड थे, और ये भी कुछ करने गए थे तो पीछे रह गए थे काफ़िले से थोड़ा सा, तो सिर्फ हज़रत आयशा और ये अकेले वहाँ पर मौजूद थे। और इन्होंने जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को देखा, इनकी नज़र पड़ी ऑब्वियसली दरख्त के नीचे कौन है, तो ये पहचान गए हज़रत आयशा है, क्योंकि इन्होंने हज़रत आयशा को देखा हुआ था जब हिजाब की आयत रिवील नहीं हुई थी, तब का देखा हुआ था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने पहचान लिया ये तो अम्मा आयशा है, और इनके मुंह से सिर्फ ये निकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये अक्सर सहाबा और अरब्स ये कहते हैं, बेसिकली किसी भी वंडरस चीज़ पे, कोई अमेजिंग चीज़ देखें या वंडरस चीज़ देखें या अजीब वाक़या देखें, उसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उन्होंने इस टाइम पे इसलिए कहा कि ये कितनी अजीब बात है कि रसूलुल्लाह की वाइफ यहाँ पर मौजूद है और काफ़िले के साथ नहीं है। एंड दैट्स ऑल ही सेड, कोई बात नहीं की। हज़रत आयशा कहती हैं उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ ये कहा, और वो भी आउट ऑफ एक ऑटोमेटिकली उनके मुंह से निकला। और उसके बाद उन्होंने अपना कैमल खड़ा किया, और कैमल खड़ा करके पीछे मुंह कर लिया, यानी मुझे एक इशारा दिया कि आप तशरीफ़ रखें कैमल पे, और मैं कैमल पर बैठ गई, और उसके बाद वो कैमल के आगे आगे चले और कैमल पीछे पीछे, और मैं कैमल पर बैठी हुई। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने कैमल को थोड़ा तेज़ चलाया सो दैट दे कैन कैच अप विद द कारवान, और ऐसा ही हुआ कि वो काफ़िले के साथ मिल गए। अब जब वो ज़ाहिर है पीछे से मिले, पीछे से आ रहे थे, तो पीछे अब रईसुल मुनाफिकीन, क्या नाम था उसका, अब्दुल्ला बिन उबई,
وہ پہلی ہرٹ تھا کسی بات پہ. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اللہ نے منافقین کو ایکسپوز کیا تھا, منافقین کے حرکات کو ایکسپوز کیا تھا اسی ایکسپیڈیشن میں. تو وہ پہلے ہی بہت زیادہ اپسیٹ تھا, اور اب اس کا دل اتنا ڈارک تھا, آپ سوچیں سبحان اللہ, یعنی ہی واز سچ اے ڈارک ہیومن بینگ کہ بجائے کہ اپنی اصلاح کرنے کے اب اس نے سوچا کہ اب میرے پاس جو ہے وہ موقع ہے بدلہ لینے کا. تو دین ہی سیڈ دس کہ یہ نبی کی وائف جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں, اور اس نے اونچی اونچی بات کرنا شروع کر دی سبحان اللہ. اور اس نے پھر ان کی طرف بھی اشارہ کیا جو صحابی تھے, اور یہاں سے بات جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی. اس کو افک کہتے ہیں اس پورے واقعے کو, ٹھیک ہے, سلینڈر, افک سلینڈر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب حضرت عائشہ کی رسپیکٹ اتنی ہے, ان کا آنر اتنا ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری آپ کو یہ نہیں کوئی بتائے گا یہ سلینڈر ایگزیکٹ تھا کیا, وربلی یہ الزام کیا تھا. یہ کوئی عالم, کوئی اسکالر, کسی مورخ نے آج تک نہیں لکھا, نہ کسی صحابی کی زبان پہ آیا. یعنی what exactly was the slander, الزام کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. کیوں؟ آؤٹ آف حیا. یعنی وہ اتنی پاکیزہ خاتون ہے, ہماری ماں ہے, کہ کوئی یہ بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ ان کے بارے میں الزام کو وربلی اپنی زبان پہ لا سکے. اوکے, صرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افک تھا, سلینڈر تھا, اور یہ واقعہ افک ہے. اوکے, دیٹس آل دیٹ کین بی سیڈ. تو بہرحال دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, دا سلینڈر, اور بات پھیل گئی. حضرت عائشہ کو ابھی تک نہیں پتہ لگا. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ واپس جب مدینہ پہنچیں, اور شی واز سو انوسینٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 23 میں اگر آپ کے سامنے رکھوں, میں آپ کے سامنے سورہ نور کا وہ پیسج بھی رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, پورا رکوع حضرت عائشہ کی فیور میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ الزام لگاتے ہیں محسنات پہ, نیک عورتوں پہ, غافلات پہ. اچھا, یہ غافل اردو والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, عربک میں غافل کہتے ہیں انویئر, اتنا انوسینٹ بندہ, اتنا انوسینٹ بندہ. جیسے آج بھی آپ کچھ لوگ دیکھیں گے, لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں لگتا میرے خلاف سازش ہو رہی, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ اتنے سیدھے ہوتے ہیں. یا نیکی میں وہ اتنے آگے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں برا خیال آ ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عائشہ کو ٹائٹل دیا ہے کہ یہ تو اتنی انوسینٹ ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی جو الزام تم ان پہ لگا رہے ہو. اور پھر مومن بھی کہا, مومنات لعنوا فی الدنیا, لعنت ہے ان پہ دنیا اور آخرت میں, اور عذاب شدید, عذاب عظیم ہے قیامت والے دن اوبیسلی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں ان ہر انوسینس اوبیسلی, دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا نا کہ جیسے فوراً پتہ لگ جائے کسی کے بارے میں کیا گوسپ ہو رہی ہے. وہ ایک علاقہ تھا, اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی. تو وہ روٹین میں اپنے گھر آ گئیں, حجرے میں, اور 1 مہینہ وہ بیمار ہو گئیں اللہ کی طرف سے. فار 1 month شی فیل ill, اور وہ بڑا کمر توڑ بخار تھا غالباً, اور 1 مہینہ جو ہے وہ ریکور کرنے میں انہیں لگے. تو اس دوران وہ کہتی ہیں کہ میرے کانوں تک ریومر نہیں پہنچی, لیکن مجھے رسول اللہ کے بیہیویئر میں تھوڑی سی چینج نظر آ رہی تھی. یعنی جس طرح وہ پہلے بہت زیادہ ویلکمنگ اور مسکرانا اور تھوڑا باتیں کرنا, وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا چینجڈ ہے. یعنی ہسبینڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہسبینڈ کے رویے میں کچھ چینج تھی پورا 1 مہینہ. دیٹ شی شیورلی فیلٹ. اچھا, یہ جو واقعہ ہے اس میں اتنے ہمارے لیے لیسنز ہیں. ایک تو اس میں کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا نا اور اینگل سے دیکھتے ہیں, اور کچھ وسوسے بھی آتے ہیں ان کے مائنڈ میں کہ ہاؤ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شک کر لیا, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ اس اینگل سے بھی سوچنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومن سائڈ اس میں نظر آتی ہے, اور وہ سچے نبی تھے, یہ بات پروو ہوتی ہے اصل میں. کیسے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہوتے تو دوسرے دن کہتے ہیں مجھ پہ وہی آ گئی, عائشہ کلیئر ہے. 1 مہینہ وہی نہیں آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دس پرووز کہ وہ سچے نبی تھے. ورنہ کوئی جھوٹا شاعر ہو, جھوٹا نبی ہو, وہ تو کہے لو جی آ گئی ہے وہی, یہ کلیئر ہے. وہ تو فوراً چاہیں گے نا میری وائف جو ہے اس کی امیج کلیئر ہو جائے, تاکہ میری امیج کلیئر ہو جائے. کیونکہ اگر وائف پہ کوئی چیز, کوئی بات کی جا رہی ہے تو یہ الٹیمیٹلی ہسبینڈ تک بھی بات آنی ہے نا. تو دس تو ایکچولی پرووز کہ وہ سچے نبی تھے. دس ایکچولی پرووز اندر پوائنٹ.
اللہ تعالیٰ امت کو توحید سکھا رہا ہے, توحید. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کے کیس سے ہم سب کو یہ بتا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پہ رلائی کرو, صرف اللہ تعالیٰ تمہارا ہے. اوکے, اس کا مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپورٹ نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز سپورٹنگ ہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکچولی ڈیفینڈنگ ہر تھرو ویریس مینس. لیکن وہ ایک بات میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا, جب حضرت عائشہ کا دل اتنا ٹوٹا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ بھی, یعنی ایون یو, یعنی آپ بھی کیسے شک بھی کیسے کر سکتے ہیں, کہہ دیا. ہسبینڈ تھے, ٹھیک ہے نا, تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن آپ کو پتا ہے ذرا اسپیشل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ امت کو تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر ہی ریلائی کرو, اور توحید, پیور توحید, اللہ سے مدد پکڑو, اللہ تعالیٰ کو پکارو. اور ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کو ذاتی غیب کا علم نہیں تھا. اوکے, ذاتی. ایک ہے کہ عطائی, وہ تو ہر نبی کو تھا, اللہ کی طرف سے عطا, اللہ بتا دیتا ہے غیب کی کچھ باتیں. اگر یہاں پر ذاتی علم ہوتا تو پھر نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دس شوز دا ہیومن سائڈ ایز ویل. تو بہرحال دا انسیڈنٹ گوز آن. ہے عائشہ صدیقہ جو ہے وہ 1 مہینے کے لیے بیمار ہو گئیں, اور اس کے بعد جو ہے جب تھوڑا ریکور ہوئیں تو کس طرح سے انہوں نے ڈسکور کیا کہ مجھ پر یہ الزام لگ رہا ہے. جو بھی الزام تھا اس کو میں نے آپ کو بتایا وربلائز بھی نہیں کیا گیا. اتنی پاکیزہ ایک خاتون ہے. ٹھیک ہے, جیسے آج اللہ معاف کرے کسی ایکٹریس کا کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے, لوگوں کی زبان پہ پورا وربلی آتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی مورخ نے آج تک نہیں لکھا کہ وہ ایکچولی تھا کیا, وہ سلینڈر تھی کیا, بس وہ سلینڈر تھی. دیٹس آل وی کین سے. اوکے, تو عائشہ صلی اللہ عنہ جب کیور ہوئیں تو اس دور میں ظاہر ہے گھروں میں واش رومز نہیں ہوتے تھے, تو ایک خاص ایریا متعین ہوتا تھا جہاں پہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ واش روم کے لیے جایا کرتی تھیں ٹو ریلیو دیم سیلز. بلکہ ایک اسکالر بتا رہے تھے مذاق میں کہ ان کے ٹیچر نے بتایا, مدینہ یونیورسٹی کے ٹیچر نے, تاریخ کا میپ نکال کے, کہ وہ واش رومز جہاں ہوتے تھے صحابہ صحابیات کے, وہاں جولری شاپس ہیں مدینہ میں. تو اینی وے مذاق میں بتا رہے تھے کہ یہاں پر کبھی واش رومز ہوا کرتے ہیں, دیکھو سب سے قیمتی چیز جولری بکا کرتی ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ شی واز گوئنگ ود ہر, ابو بکر صدیق کی کزن تھی یا خالہ تھی, مستہ آئی تھنک کزن تھی, اور ان کا جو بیٹا تھا مستہ, ان کا میں ابھی تذکرہ آپ کو کروں گا. حضرت مستہ جو ہیں صحابی ہیں, مہاجر ہیں, بدری ہیں اور مسکین ہیں. یہ تینوں ایٹریبیوٹس آتے ہیں قرآن میں حضرت مستہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو حضرت عائشہ جو ہے مستہ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی تھی وہاں پر, اکیلی تو نہیں جاتی ظاہر, گروپ میں جاتی تھی خواتین. تو شی واز گوئنگ, اور راستے میں جو ہے مستہ کو ٹھوکر لگی پتھر سے. تو مستہ کو جب ٹھوکر لگی تو ان کے منہ سے, جس کو فروڈن سلپ کہتے ہیں, یعنی ایک چیز آپ کے مائنڈ پہ ہوتی ہے اور زبان پہ آ جاتی ہے, ابھی تک تو وہ ہائڈ کر رہی تھی. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ صحابیات اتنی رسپیکٹ کرتے تھے عائشہ کی کہ کسی نے ان تک بات نہیں آنے دی, کہ ان تک بات آئی نہ تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, شی از ویری انوسینٹ. تو اینی وے ان کے منہ سے نکل گیا کہ مے مائی سن بی کرسڈ, یا وہ ٹو مستہ, تباہی ہے مستہ کے لیے. حضرت عائشہ بڑا حیران ہوئی, کہتی کہ آپ کیسی ماں ہیں, یعنی آپ مستہ, آپ کا بیٹا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کو ٹھوکر لگی آپ سبحان اللہ کہیں, حسبی اللہ کچھ اور کہیں, آپ کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے بدعا نکل رہی ہے, آپ کیسی ماں ہیں؟ پھر کہا وہ تو بدری ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا تو بہت نیک ہے. اب دیکھیں عائشہ کتنی انوسینٹ ہے, انہیں ڈیفینڈ کر رہی ہیں حضرت مستہ کو. تو پھر مستہ کہتی ڈونٹ یو نو, اس کا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ عائشہ نے کہا کیا, مجھے نہیں پتا, آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ تو پھر انہیں بتانا پڑا, کیونکہ اب بات تھوڑی واضح ہو گئی تھی ان کے منہ سے جب یہ نکل گیا. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور انفارچونیٹلی میرا بیٹا گوسپ کرنے میں انوالوڈ ہے, اس بات کو پھیلانے میں انوالوڈ ہے. کین یو بلیو اٹ, مستہ بدری صحابی ہے. ٹھیک ہے, 3 صحابہ اس واقعے کو پھیلانے میں انوالوڈ تھے, جن کو آپ حیران ہو جائیں گے 80 کوڑے بھی پڑے. حسان بن ثابت کتنے بڑے صحابی ہیں, جید صحابی, کین یو بلیو اٹ, انہیں 80 کوڑے پڑے.
حسان بن ثابت کو. کس بات پہ؟ صرف الزام کو سننے کی بات پہ اور پھیلانے کی بات پہ. مذاق نہیں ہے شریعت. یہاں آئے دن کسی شریف عورت پہ لوگ الزام لگاتے ہیں اور پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ویسٹ نے کیا عزت دی عورت کو؟ M&M کے گانے سنے آپ, ریپ سانگ سنے, گالیاں ہیں عورتوں کو, اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر عورتوں نے بھی کوئی رسپیکٹ اپنی نہیں کرائی, لیکن شریعت مذاق نہیں ہے. اللہ نے کہا تم نے اس عورت پہ الزام لگایا تھا, اور صرف الزام نہیں, تم نے اس عورت کے بارے میں گوسپنگ کی تھی, اس چیز کو پھیلایا تھا, اس بات پہ 80 کوڑے. جنہوں نے الزام لگایا وہ تو پھر نیکسٹ لیول پنشمنٹ کے مستحق ہے نا, دنیا آخرت دونوں میں. تو بہرحال حضرت عائشہ جو ہے وہ کہتی ہیں آئی فینٹڈ, یعنی ان پہ پہاڑ گرا, اور انبلیویبل ایک شاکنگ بات تھی ان کے لیے کہ اس لیول پہ میرے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. شی سیڈ آئی فینٹڈ. اور اس بار وہ اتنی بیمار ہوئیں کہ شی سیڈ کہ میں گھر آئی اور میں پرمیشن لی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ شی وانٹڈ ٹو بی الون, کہ میں اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں. تو رسول اللہ نے اجازت دی, اور پھر وہ ابوبکر صدیق اور ام رومان ان کی والدہ تھی وہاں گئیں, اور وہ کہتی ہیں میں پوری رات روتی رہی, 24 گھنٹے میں روتی رہی, ایک مومنٹ بھی سٹاپ نہیں ہوئی, یہاں تک کہ ان کی آئیز ڈرائی ہو گئیں رو رو کے. کہتی ہیں کہ میں اتنا روئی کہ مجھے لگا میرا لیور پھٹ جائے گا. یہ باقاعدہ ان کے ایکسپریشنز ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ میرا جگر پھٹ جائے گا. اور آئی کوڈ فیل اٹ, میں اپنے اسٹمک میں پین فیل کر رہی تھی, پوری باڈی میں پین فیل کر رہی تھی. سو نان سٹاپ حضرت عائشہ وہ اتنی انوسینٹ تھیں کہ ڈس بلیف میں وہ روتی رہیں. اور ابھی تو صرف انہیں یہ بات پتہ لگی تھی کہ مستہ نے یہ بات کی ہے, اور کتنی زیادہ یہ بات پھیل رہی تھی. انفارچونیٹلی 1 مہینہ ظاہر ہے جو بیمار رہی نا, اس میں بات پھیل گئی تھی. اور عبداللہ ابن ابی نے بات شروع کی تھی, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہوئے, اور پھر انہوں نے مشورہ بھی طلب کیا اپنے کلوز کمپینین سے. میں آئی ول کم ٹو اٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال عائشہ کہتی ہیں کہ پھر یہاں تک کہ عورتیں آئیں مجھے دلاسا دینے, اور ایک عورت آئی, انصاری لیڈی ایک عورت آئی, اور شی جسٹ کیم ان اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو کرائی ود می. جسٹ دیٹ. اور دس از ٹرو سسٹرہڈ. دیکھیں کبھی کبھی جو ہے نا, ہم کسی کو سمپتھی صرف ان کے غم میں شامل ہو کے دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی الفاظ نہیں چاہیے ہوتے کسی کو, بس اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اس کو دلاسا دو, بس دیٹس اٹ. یہ سمپتھی ہے, اور اس کے ساتھ رو لو, بس یہی سمپتھی ہے. ٹھیک ہے نا, سلوشن نہ دو. تو حضرت عائشہ کے ساتھ اس خاتون نے یہ کیا, اور حضرت عائشہ کو اس خاتون کا یاد ہے, نام نہیں ظاہر ہے بتایا, لیکن یہ کہ انہوں نے باقاعدہ تعریف کی کہ وہ آئی میرے ساتھ, اور میرے ساتھ جو ہے وہ رونے لگی. اچھا, اس میں جو ہے انسٹیگیٹرز اور اسپریڈرز کون تھے؟ مین انسٹیگیٹر تو عبداللہ بن ابی تھا, میں نے آپ کو بتایا, اور قرآن نے بہت اس کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو مین تھا جس نے یہ بات شروع کی ہے وہ تو پھر آخرت میں بہت برا پکڑا جائے گا, اللہ نے کہا. اس کے بعد اس کے کچھ فالوورز تھے عبداللہ بن ابی کے, خزرج ٹرائب, اوس اور خزرج 2 ٹرائبس تھے. خزرج کا یہ ون آف دا چیف تھا عبداللہ بن ابی. تو ظاہر ہے اس کے فالوورز نے بھی اس بات کو پکڑا, اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کی, چھ میں گوئیاں, گوسپنگ میں مزہ بڑا آتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد 3 صحابہ اس کا شکار ہو گئے. وہ کون کون تھے؟ حضرت حمنہ. حضرت حمنہ کون ہے؟ حضرت زینب بنت جہش کی بہن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن. حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے. تو حضرت حمنہ جو ہے زینب بنت جہش کی سگی بہن ہے. حضرت حمنہ اس میں شامل تھی. حسان بن ثابت شامل ہو گئے گوسپنگ میں, الزام لگانے میں نہیں, صرف گوسپنگ میں, کہ بات کو تھوڑا سا پھیلانے میں. جیسے اکثر ہم میں سے کوئی جاتا ہے نا, وہ تم نے سنا آج کل کیا چل رہا ہے, یہ اس طرح سے بات کی تھی انہوں نے بس. اور مستح حضرت عائشہ کے کزن, اور مستح کے بارے میں تو ابوبکر صدیق کو پتہ لگا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس کو میں اسٹائپنڈ دیا کرتے تھے ابوبکر صدیق منتھلی مستح کو, بیکاز ہی واز بدری, ہی واز مسکین, اور ہی واز مہاجر, ہجرت بھی کی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے اس کو اسٹائپنڈ دینا بند کر دیا, قسم کھا لی اللہ کی کہ آئندہ کے بعد میں اسٹائپنڈ نہیں دوں گا. یہ ایکچولی تب ہے جب معاملہ سالو ہو گیا, تو ان کا اب اس کو بند ہے. اچھا, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا؟ واٹ واز ہی ڈوئنگ آل دس ٹائم 1 month؟ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات پتہ لگی, ان کے کانوں تک ظاہر ہے بات پہنچی. دیکھیے وہ نبی تھے, ان پر بہت بڑی ذمہ داری تھی, ہمارے نبی کی ریپوٹیشن تھی ایک, اور ظاہر ہے وہ ویسے بھی عزت والے تھے بہت زیادہ.
चीफ भी थे अपने लोगों के, ठीक है ना। तो सिचुएशन बहुत डेलिकेट थी, बहुत सेंसिटिव थी, कोई आम इंसान की वाइफ के बारे में बात नहीं हो रही, ये एक चीफ के बारे में, एक लीडर के बारे में और एक नबी के बारे में जो है ना वो बात हो रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा इससे हमें ये भी सिखाया, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ने हमें तालीम दी है कि जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आए तो बतौर मर्द अगर कोई ऐसी र्यूमर तुम्हारी वाइफ के बारे में या किसी तुम्हारी औरत के बारे में, ख़ानदान की औरत, तो व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने उस टाइम नबी वसल्लम की ह्यूमन साइड जो है वो हावी थी, गालिबन ये तालीम देने के लिए ही थी, ठीक है ना। तो अल्लाह के नबी ने पहला स्टेप क्या लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक शुरू की। अब देखिए कंपेयर करें हमारे जो गाँव का कल्चर है या एक ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, बलूचिस्तान की चलें बात कर लें, सिंध की बात कर लें, पंजाब के गाँव के इलाकों की बात कर लें, वहाँ पर किसी शौहर को ये पता लगे और वो शौहर ट्राइबल चीफ है कि मेरी वाइफ जो है उस पर ये बात हो रही है, तो मेरा तो ख्याल वो तहकीक भी नहीं करेगा और मार देगा वाइफ को, ठीक है, यानी उसकी तो इज्जत पर आ गई ना। तो आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोला हज़रत आयशा से, आम रूटीन चल रही है। हाँ थोड़ा सा बतौर इंसान उनका रवैया थोड़ा सा इसलिए चेंज हुआ, बंदा अपसेट हो जाता है, ठीक है ना, चीज़ों को लेके। तो उन्होंने तहकीक शुरू की, अली बिन अबी तालिब को बुलाया, सबसे पहले अपने करीबी, अपने दामाद और अपने कज़न को बुलाया, अली कज़न भी थे, और उनसे बात शेयर की कि मैं परेशान हूँ, ये बात है। उन्होंने कहा कि यार रसूलल्लाह यू डू नॉट हैव, आपके पास कोई कमी नहीं है औरतों के हवाले से, इफ़ यू विश यू कैन डिवोर्स हर एंड मैरी समवन एल्स, बट इफ़ यू थिंक कि नहीं मुझे और तहकीक करनी है या आप जानना चाहते हैं हकीकत तक, तो फिर आप इनकी जो मेड हैं जिनका नाम बरीरा था उनसे आप पूछ लें। तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ऑल्दो हज़रत आयशा को इस पे थोड़ा सा था शिकवा कि हज़रत अली को कहना चाहिए था कि नहीं हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक, लेकिन इंसान है सारे, ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें हमारे लिए तालीम भी है कि सहाबी भी इंसान ही थे, आपस में ज़रूरी नहीं हर सहाबी की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, ठीक है ना, इख्तलाफात थे तो उन्हें था, लेकिन एनीवे हज़रत अली ने अपनी तरफ से लॉजिकल प्रैक्टिकल बात की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को भी बुलाया और मशवरा किया। उसामा बिन ज़ैद कौन है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे। हज़रत ज़ैद जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अडॉप्टेड सन थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत महबूब थे, बहुत प्यारे थे। और इनके जो बेटे हैं उसामा, ये वही हैं जिनको नबी ने आर्मी का भी हेड बनाया था, अबू बकर सिद्दीक ने आते ही इनको दोबारा से लॉन्च कराया था, ये वो हैं उसामा। तो उसामा बिन ज़ैद से मशवरा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हज़रत आयशा को यही थोड़ा था कि उसामा ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, हज़रत अली को भी ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन हर एक का अपना एक वो होता है तरीका। एनीवे, तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और बरीरा से पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट हर, आयशा के बारे में तुम क्या जानती हो। और वो कांप रही थी, बरीरा कांप रही थी। बरीरा यूज्ड टू लव आयशा सलाना सो मच, एक्चुअली एक फ्रीड स्लेव थी, आयशा ने इन्हें फ्री किया था। तो ये इतना खुश हुई थी कि इन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र अम्मा आयशा को सर्व करना, आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड आउट ऑफ हर ओन फ्री विल, हालांकि फ्री थी। तो वो कांप रही थी, रसूलुल्लाह नबी ने मुझे बुला लिया, नबी का एक रोब होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कांपते कांपते जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वल्लाही, अल्लाह की कसम है, मैंने आज तक आयशा सल्लल्लाहु अलैहि को कोई मिस्टेक, गुनाह तो दूर की बात, कोई मिस्टेक भी करते नहीं देखा सिवाय एक। तो वो भी ज़रा यंग थी, उन्होंने एक क्यूट सा जवाब दिया, उन्होंने कहा मैंने एक मिस्टेक पर उन्होंने करते देखा, वो ये है कि अक्सर वो रात को ये मेरे ख्याल झाग या दही या ये डफ क्या कहते हैं जो आटे को शायद वेट करके रखते हैं, वो अक्सर वो करके रखती हैं तो सो जाती हैं तो बकरी खा जाती है, बस दैट्स इट, दैट इज़ द ओनली मिस्टेक आई नो। तो ये उन्होंने कहा उस वक्त इनोसेंस में कि इसके अलावा मैंने आयशा सल्लल्लाहु अलैहा को गुनाह तो दूर की बात कोई मिस्टेक भी करते नहीं देखा। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तसल्ली हुई, लेकिन ऑब्वियसली असल में देखें थोड़ा सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परटर्ब्ड होने की एक वजह ये भी थी कि वही नहीं आ रही थी।
حالانکہ اللہ کے نبی نے معاملہ کس پہ چھوڑا ہوا تھا؟ اللہ پہ. تو وہی کو 1 مہینہ لگا ہے تقریباً 1 مہینہ سم تھنگ ڈیز. تو یہ بھی ان کی تھوڑی سی کچھ تھی کہ ویٹ کیوں ہے، اللہ کی طرف سے وہی فوراً کیوں نہیں آ رہی اس بات پہ. ٹھیک ہے. اینی وے حضرت عائشہ صدیقہ پھر کہتی ہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی اندر آنے کی، میرے پیرنٹس نے اجازت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر تشریف رکھا انہوں نے، اور وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا یہ ایک اور بھی میں چیز بتا دوں کہ اللہ کے نبی نے پبلکلی ڈیفینڈ کیا حضرت عائشہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات یہ سنی تو انہوں نے بہت غصے میں کہا ہو ول ایکسکیوز می فرام ون ہو ہرٹ می ان مائی فیملی. یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کیا تم مجھے ایکسکیوز کرو گے اگر میں بہت سخت سزا دوں اس کو جس نے یہ بات کی ہے، یعنی عبداللہ بن ابی. تو یہ انہوں نے ایک لیکچر کے دوران یا ایڈریس کرتے ہوئے لوگوں کو یہ وچ شوز کہ وہ شروع سے ڈیفینڈ ہی کر رہے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو. ٹھیک ہے. اینی وے تو پھر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے مجھ سے بات شروع کی اور انہوں نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرافٹ آف مرسی، فل آف مرسی، کمپیشن، اینڈ ہی لوڈ عائشہ سو مچ. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا ہرٹ کیا عبداللہ بن ابی نے. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، ام رومان رو رہی ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہیں. کتنا زیادہ ڈسٹرب کیا مسلم سوسائٹی کو عبداللہ بن ابی نے، منافق نے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا عائشہ اگر تو آپ انوسینٹ ہیں اللہ تعالیٰ ول کلیئر یو، ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. اور یہی بات انفیکٹ ام رومان نے بھی کی تھی. عائشہ نے آ کر اپنی والدہ سے کہا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو والدہ نے آگے سے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے ڈیفینڈ کرے گا. تو وہ اور رونے لگی کیونکہ کنفرم ہو گیا تھا کہ واقعی یہ باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں. تو یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ عائشہ اگر تو آپ انوسینٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ ول کلیئر یو، لیکن اگر آپ سے گناہ ہوا ہے تو پھر ریپینٹ اینڈ اللہ ول فارگیو. اب سوچیں حضرت عائشہ نے جب یہ سنا ہوگا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی شوہر سے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دم میں رونا بند ہو گئی اس جملے کو سن کے. رو رہی تھی، ابھی بھی رو رہی تھی. ایک دم ان کے آنسو رک گئے اور ان کا رونا غصے میں تبدیل ہو گیا. یہ ان کے اپنے الفاظ. اینگر اوور کیم ہر، ریج، آئی فیلٹ اے ریج. اور یہ بالکل صحیح اینگر تھا. یہ وہ غیرت تھی جو ایک بیوی کو شوہر کے حوالے سے ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت وہ شوہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کے. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے انہوں نے غصے میں اپنی والدہ کی طرف دیکھا، کہا یا امہ، اے امی، ول یو ناٹ سے سم تھنگ آن مائی بہاف، کیا تم نہیں کہو گی کچھ رسول اللہ کو؟ تو وہ گھبرا گئیں، کہتی ہیں کہ بیٹی آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، ہی از اے مین جس پہ وحی آتی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی بات کرتا ہے. تو پھر انہوں نے غصے سے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، کہا ابو جان ول یو ناٹ سے سم تھنگ، یعنی کیا آپ مجھے ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عائشہ کے نیچرل را ایموشنز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو سے، مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ بھی ایک دم خاموش ہو گیا رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو ابن یوسف نے کہا تھا، ابو یوسف نے کہا تھا. اس ٹائم وہ کہتی ہیں مجھے اسحاق علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، تو میرے ذہن میں وہ واقعہ تھا، سورہ یوسف ریویل ہو چکی تھی، عائشہ کو قرآن آتا تھا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، دیٹس آل ہی ہے. اور اس سے اگلی بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو جائے گا. دیٹس آل شی سیڈ، کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں صبر کروں گی اور صبر جمیل کروں گی، یعنی بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گی، اور ہم اللہ کی ہی مدد پکڑ سکتے ہیں اس موقع پہ. یعنی وہ اتنی خفا ہو گئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا بھی نہیں. اور یہ شوق تھا کہ ہاؤ کین یو، یعنی آپ بھی کیسے، سوچ بھی آپ کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد جو ہے عائشہ کہتی ہیں آئی ٹرن ٹو دا وال فیل ڈیزولیٹ، میں بالکل وال کی طرف مڑ گئی، میں نے دیکھا بھی نہیں کسی کو اور میں بالکل تنہا ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک اب یہ امید تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیا ہے پہلے بھی، لیکن اب تو میں نے وہ الفاظ کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، تو مجھے تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ڈیفینڈ کرے گا، لیکن ناٹ ان مائی ڈریمز، ناٹ ان مائی وائلڈسٹ ڈریمز آئی ہیڈ تھاٹ کہ وہ قرآن کی کوئی صورت نازل کر دے گا، یعنی وہ کہتی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے قرآن ڈیفینڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح ڈیفینڈ کرے گا جس طرح سے قرآن۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے آپ کو پہلی کلاس میں ہی بتایا تھا، اہل تشیع بہت کھل کے میں بات کر رہا ہوں، یعنی ان کے باقی بہت عقائد ہیں اور ہم سن لیتے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں اور سب کچھ ان کے عقائد، لیکن جب وہ اماں عائشہ پہ بات کرتے ہیں نا، دس از انبلیویبل، یعنی آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اتنی بڑی جسارت، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اینی وے عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں آیات نازل آ جائیں گی۔ اس کے بعد کوئی بھی وحی نہیں آئی تھی، میں نے آپ کو بتایا فار 1 month، اور دس ایکچولی پرووز کہ رسول اللہ سچے نبی تھے، ورنہ تو دوسرے دن جھوٹا کوئی ہوتا وہ کہتا جی لو جی دوسرے دن ہی بات وہ جو ہے آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد میرے خیال وہیں پر بیٹھے ہیں، غالباً وہیں پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع، جب حضرت عائشہ نے اللہ کی طرف معاملہ پلٹا دیا اور یہ الفاظ کہ اللہ ہی پر ریلائی کیا جا سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے اور ان کو کچھ فزیکل سائنز آتے تھے، وہی جب آتی تھی نا، آنکھیں بند تھیں ان کی، وہ کولڈ ویدر میں بھی سویٹ کرتے تھے اور ان پہ بہت بھار آ جاتا تھا، ویٹ آ جاتا تھا، تو وہی کیفیت ہوئی، تو سمجھ گئے سب کہ اب وہی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور وہ ہنس رہے تھے، مسکرانی ہنس رہے تھے، he was laughing and he said عائشہ اللہ has revealed your innocence، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری انوسینس پہ وہی نازل کی ہے، وہی، what an honor۔ اتنا ہرٹ تھیں وہ، اتنا زیادہ خفا تھیں، اور دیٹ واز ریئلی نیچرل، دیٹ واز ہر لو فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ ان کو پتہ تھا، اور اس کے بعد اسی لیے زیادہ محبت کرنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جتنی محبت اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کرتے تھے اتنی کسی اور سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ آیات کیا ہے، میں آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے کہ جو انسان ان آیات کے باوجود اماں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے۔ ٹرانسلیشن سامنے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیا نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں، الزانیۃ والزانی، the unmarried woman or unmarried man found guilty of sexual intercourse، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، ہم سب کے لیے تزکیہ بھی ہے، lash each one of them with 100 lashes، 100 کوڑے مارے جائیں گے، and do not be taken by pity for them in the religion of Allah، اور ان پہ رحم نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ if you should believe in اللہ، اگر تم اللہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہو تو رحم نہ کرنا ان پہ، 100 کوڑے ہی مارنا، and let a group of the believers witness their punishment، اور دکھاؤ، لوگوں کو دکھاؤ، لوگوں کے سامنے مارو، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ اسی آیت کو پکڑ کے کہتے ہیں لوگ باربیرک ہے اسلام، یہ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ایسا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جو رولز ہوتے ہیں نا وہ رائٹنگ میں بہت سخت ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، پالیسیز، رولز وہ رائٹنگ میں بہت سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپلیکیشن کیسے ہوگی یہ ایک پوری بحث ہے، کیونکہ اگر رائٹنگ میں بھی رولز نرم ہیں تو ایوری ون ول گیٹ اوے۔ جیسے آپ کوئی پالیسی فالو کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کی، وہ بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے صرف رائٹنگ میں، ضروری نہیں وہ امپلیمنٹیشن میں بھی ویسی ہی ہو۔ فار ایگزامپل، اتنے اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے کسی کو زانی ثابت کرنے کا، اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے پاس 4 صحابہ آئے، کہا ہم نے ایک شخص کو، وہ بھی صحابی تھے، ان کو ہم نے زنا کرتے دیکھا۔ تو
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کی، کیا دیکھا ہے تم نے، کیسے دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. سنتے گئے وہ جواب دیتے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اتنا بلنٹلی، اتنا گرافکلی اور اتنا زیادہ اسٹرکٹ کرائٹیریا کر دیا. اس طرح پوچھا، انہوں نے کہا کیا تم نے ایسے دیکھا ہے جیسے دھاگا سوئی میں انٹر ہوتا ہے، یا دھاگا سوئی میں انٹر ہوتا ہے، یعنی کتنی گرافک بات کر دی. تو وہ ایک دم صحابہ خاموش ہو گئے. 3 نے کہا ہاں جی ایسے ہی دیکھا، چوتھے نے کہا ایسے نہیں دیکھا. حضرت عمر نے کہا کیس ڈسمسڈ. سبحان اللہ. یعنی اتنا اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے، مذاق نہیں ہے کسی پہ زنا کا الزام لگا دینا اور چلو جی 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایموشنل آنیسٹی. شی ڈیڈنٹ پریٹینڈ ٹو بی اوکے. شی ایڈمیٹڈ ہر پین. شی ویپٹ اوپنلی. شی اسپوک کینڈیڈلی ٹو ہر پیرنٹس اینڈ ٹو دا پروفیٹ. انہوں نے دبنگ ہو کے بات کی. ٹھیک ہے. انہوں نے سچ بات کی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. انہوں نے بتایا میں بہت پین میں ہوں. میں رسول اللہ کو شو کیا اور تھوڑی سی خفگی بھی شو کی. ظاہر ہے وہ جو ایک تھا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو ہر کہ وہ بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتے اور یہ بات نہ کرتے. اینی وے اس کے بعد ڈگنیٹی انٹل ونڈیکیشن. شی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ ڈیفینڈنگ ہر سیلف ود لانگ آرگومنٹس. شی لیفٹ دا کیس ٹو اللہ. تو اس میں لیسن ہے ڈونٹ ریڈیوس یور ورتھ ٹو پیپلز گاسپ. یور ویلیوز ود اللہ ناٹ ود پیپلز وسپر. تو جو سکلز نظر آتے ہیں حضرت عائشہ کے ہم دونوں کے لیے لیکن خصوصاً سسٹرز کے لیے، ریزیلینس ان کرائسس. ریزیلینس ہے ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا، آنر کے ساتھ چلنا، بالکل ہی بریک نہ ہو جانا بلکہ کمپوزڈ بھی تھوڑا سا رہنا اور ٹائم لینا، ریفلیکٹ بیک کرنا اور پھر کم بیک کرنا. ٹھیک ہے. تو جب آپ پہ کوئی دیکھے پین یا سیڈنس آئی ہے نا، ریفلیکٹ. ہم فوراً حل کرنا چاہتے ہیں، فوراً حل، ہم فوراً نکلنا چاہتے ہیں ایک چیز سے. ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس ایک لیسن ملتا ہے. عائشہ جو ہے شی نیو وین ٹو اسپیک، وین ٹو ریمین سائلنٹ اینڈ وین ٹو ودرا. اسی کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بولی جاؤ ایکسپریس کیے جاؤ. دس از ناٹ ایموشنل انٹیلیجنس. فیتھ انڈر ٹرائل ایک اور لیسن ملتا ہے. اللہ تعالیٰ پر بہت زبردست توکل. نیور بروک. ان کا کبھی بھی بریک نہیں ہوا اللہ پہ توکل. ایون وین نو سولوشن سیم نیئر. پھر بھی اللہ پہ انہوں نے توکل کیا. اور اس کے بعد مینٹیننگ ڈگنیٹی. شی ڈیڈنٹ گو انٹو مڈ سلنگنگ میچز. یعنی ایسا نہیں کہ اب مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں تو میں بھی ذرا جا کر 2 باتیں میں بھی سنا کر آؤں نا، ہمنا کے پاس میں بھی جاتی ہوں ذرا. یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. ہمنا کو معاف بھی کیا، حسان بن ثابت کو بھی معاف کیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو بھی بلکہ انکریج کیا کہ نہیں آپ ضرور دیں. کتنی بڑی بات ہے کہ کسی عورت پہ اس کا ہی رشتہ دار جو ہے وہ گوسپ کر رہا ہے، الزام کی بات کر رہا ہے اور وہی کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں، انہیں معاف کریں اور آپ دیں انہیں. ایسا کہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت مشکل ہے. بٹ اینی وے تو یہ ہمارے لیے لیسنس ہیں. اور مزید لیسن، گارڈ یور ریپوٹیشن بٹ ڈونٹ لیو فار پیپلز اپروول. ٹھیک ہے نا. ایک چیز ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دیں. اٹس اوکے ٹو کرائی. سم ٹائمز سائلنس اسپیکس لاؤڈر. سیک سپورٹ. یس، سپورٹ عائشہ نے سیکھ کی. کیسے؟ پیرنٹس کے گھر جا کے. پیرنٹس ایک بہت بڑی، پیرنٹس کے پاس آپ بیٹھ ہی جاؤ یہی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ریلائنس اللہ پر تھی. اس کے بعد ہولڈ آن انٹل اللہز ہیلپ ارائیوز. اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کا انتظار کرو. اللہ ضرور ہیلپ کرے گا آپ کی. ٹھیک ہے. اور زیادہ کرے گا اگر آپ اللہ پہ ہی ریلائی کر رہے ہو. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے پاس جا رہے ہو، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، لوگوں سے کاؤنسلنگ کرا رہے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اللہ کو کبھی بتایا ہی نہیں مسئلہ، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا. یقین ہی ہے لوگ میری مدد کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جنرل لیسنز امت کے لیے کیا ہیں؟ واقعہ اس سے دا ڈینجر آف گاسپ اینڈ اسپریڈنگ ریومرز. بی ویئر. پلیز زبان کا خیال رکھیں ہم سب. گاسپنگ میں مزہ بہت آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے نا کسی کی غلطی، نہ گاسپ کریں، خاموش ہو جائیں. اللہ سے ڈریں کیونکہ اگر آپ کسی کے بارے میں گاسپ کریں گے ہو سکتا ہے آپ سے سیم گناہ ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے گاسپنگ کین ڈسٹرائے لائفز. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے
کہ تم نے سمجھا یہ چھوٹی بات ہے. آیت نمبر 15 میں اللہ ہے تم نے سمجھا یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، یہ جو گوسپنگ تم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2، ویریفائی بیفور یو اسپیک. ویریفائی کر لو، اس سے پہلے تم زندگیاں برباد کر دو، نیوز اتنی آگے پھیلا دو، بعد میں پتہ لگے یہ تو بات ایسی تھی نہیں. اور ڈیفینڈ کرنا چاہیے، حسن ظن دینا چاہیے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے نا. خاندانوں میں کتنا ایسا ہوتا ہے کامن کہ ایک دوسرے کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں چگلیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، گوسپنگ ہو رہی ہیں. آفیسز میں کتنا ہوتا ہے، سٹاف رومز میں کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کسی کی غلطی پتہ لگ گئی، چلو جی اب سب میں پھیلا دو. تو پہلے ویریفائی تو کر لو نا. اور پھر بھی پھیلانا نہیں ہے، پھر بھی اکیلے میں جا کر جو ہے وہ نصیحت کرنی. اکاؤنٹیبلٹی آف دا ٹنگ. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اسمال ٹاک. 80 کوڑے مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اسلامی شریعہ آج لگ جائے تو پتہ نہیں ہر دوسرے بندے کو 80 کوڑے پڑنے لگ جائیں گوسپنگ کی وجہ سے اور نیوز پھیلانے کی وجہ سے. اس کے بعد ہے ٹرسٹ ان اللہ ڈیورنگ ٹرائلز. یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ دیکھیں جب کوئی آزمائش آئی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت اللہ پہ ٹرسٹ بھی کر لیں. ڈائریکٹ جمپ نہ کریں کہ یہ پنشمنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا ہو میرے بارے میں گمان کرتا ہے. آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں وی آر بینگ پنشڈ. پہلا جملہ یہ ہے، کیسے اخذ کر لیا وی آر بینگ پنشڈ کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. پہلا جملہ یہ ہے. یعنی اتنی مایوسی اللہ سے، اتنی بدگمانی اللہ سے. تو تھوڑا صبر کر لیں، یہ آزمائش ہے، کچھ سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. سیکھ لیں اس سے کچھ، ریفلیکٹ کریں، بیٹھ کر نوٹس لیں، بیٹھ کر ذرا دیکھیں یہ آیا کیوں ہے، محاسبہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروٹیکٹنگ کمیونٹی مورلز، جن میں کیا کیا آتا ہے. نظریں جھکانے کی آیت اسی صورت میں. ٹھیک ہے. جتنے مورلز ہیں جس سے سوسائٹی پروٹیکٹ ہوتی ہے وہ اس صورت میں نازل ہوئے. لوئرنگ دا گیز، شرمگاہ کی حفاظت، محرم نان محرم میں فرق، تمیز. ٹھیک ہے. اور پنشمنٹ فار سلینڈر فار زنا، یہ سب اس صورت میں موجود ہے. تو یہ وہ کمیونٹی مورلز اور رولز ہیں جس کی وجہ سے خاندانی نظام چلتا ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی سٹیبل رہتی ہے. اور یہ رولز جب نہیں لگیں گے تو جو معاشرے کا حال ہوگا وہ اس وقت آپ کو ویسٹ میں بہت کھل کے نظر آ رہا ہے. برازیل میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایک کپل، ان کی 8 سال کی بیٹی ہے اور انہیں 8 سال بعد پتہ لگا کہ وہ ہسبینڈ وائف بایولوجیکل بردر اینڈ سسٹر. سچا واقعہ ہے، صحیح واقعہ. یعنی وہ ظاہر ہے ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی ہوگی یا آؤٹ آف ویڈ لاک وہ بچے پیدا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپس میں کبھی ملے نہیں ہوں گے اور بعد میں اتفاقاً ایسی ہے کہ ان کی شادی ہوگی تو پتہ لگے تو بایولوجیکل بردر اینڈ سسٹر ہے. ڈی این اے جب ٹیسٹ ہوا تو یہ ہے پھر سوسائٹی. ٹھیک ہے نا. پھر شادیاں بھی نہیں ہوں گی، اللہ معاف کرے، چلڈرن ول بی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک. اور ایسے بہت بچے ہیں. آپ سویڈن میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، اور یہ ڈینمارک وغیرہ، انگلینڈ، تو بہت ایسے بچے ہیں، اللہ معاف کرے. تو مسلمز مسٹ بلڈ اے کلچر ویئر ماڈیسٹی اینڈ آنر آر سیف گارڈیڈ. اس کے بعد نمبر 6، ایوری ون از ٹیسٹڈ. ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ. حضرت عائشہ کو ٹیسٹ کیا گیا، رسول اللہ کو ٹیسٹ کیا گیا، صحابہ کو ٹیسٹ کیا گیا. ہم میں سے سب کو آزمایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے. حضرت مستہ کو آزمایا گیا، حضرت حمنہ کو آزمایا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ آزمائش تھی ان کی. ڈونٹ ایکسپلائٹ پیپلز پین. یہ لیسن کہاں سے ملتا ہے؟ عبداللہ بن ابی جب اس نے دیکھا ایک واقعہ تو اس نے ایکسپلائٹ کیا اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے اور پین میں دیکھا تو وہ اور باتیں کرنے لگا. تو وہ کتنا ڈارک ہیومن بینگ تھا اور کتنا وہ بدترین ایک انسان تھا. تو آج اگر لوگ کسی کی پین کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے پھر وہ بھی منافقت کے درجے میں آتے ہیں. Allah's wisdom in delayed relief. یہ ہے بہت زبردست ہمارے لیے لیسن کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست وزڈم ہے کس چیز میں؟ ڈیلیڈ ریلیف میں. ڈیلیڈ ریلیف آتا ہے کبھی کبھی، فوراً نہیں آتا ہے، ڈیلے ہو کے آتا ہے. اور اس میں آپ کو نکھار رہا ہوتا ہے اللہ. اس میں آپ کو اللہ نا لوگوں سے توڑ رہا ہوتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ انسان کو آزماتا ہے اور وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی.
کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ لوگ اکتاتے ہیں، یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، مجھے سٹوریاں سنا رہا ہے آ کے، ٹھیک ہے نا، گھنٹہ گھنٹہ مجھے سٹوری سنا کے جاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں لگتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف چاہتا ہے مجھ سے بات کرے، اللہ چاہتا ہے کہ صرف میں اس کی مدد کروں. ٹھیک ہے، توحید یقین کریں، توحید سے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو ڈیلیڈ ریلیف میں اللہ کی بڑی حکمت ہے. اور لاسٹ بات دیکھیں، واٹس ایپ، وہاں تو ٹھکا ٹھک چگلی ہوتی ہے، گاسپنگ ہوتی ہے. پہلے تو ذرا دوست جمع کرنے پڑتے تھے، کہیں جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے نا. اب تو ٹھکا ٹھک ہو رہی ہے گروپس میں، اور آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی اور صحابیہ کی لائف ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.